ایک ہے ہماری این پی ایم سی جو کہ نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے، جس کو احسن اقبال صاحب جو ہیں انڈر پلاننگ کمیشن اس کو لیڈ کرتے ہیں، اور انہوں نے کچھ ڈیٹا جو تھا وہ طلب کروایا پی سی ایس آئی آر جو پاکستان کاؤنسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ ہے، جو تمام چیزیں ریسرچ آپ کروا سکتے ہیں، کوئی عام شخص بھی جا سکتے ہیں ان کے دفتر میں جا کے اور کسی چیز کو آپ ٹیسٹ کروا لیں اگر ان کی کریڈیشن چاہیے واٹ ایور. سو انہوں نے سر 491 سیمپل لیے وناسپتی گھی کے، ایڈیبل آئل اور پیکجڈ ملک کی. ان تین آئٹمز کا اس کمیٹی کے کہا تھا کہ جو لوز پیکنگ میں آ جاتی ہیں یا ایون جو آپ کے اسٹینڈرڈائز قسم کے کمرشل پروڈکٹس ہیں ان کی ٹیسٹنگ کی جائے. تو سر ان 491 سیمپل میں سے 176 جو تھے سیمپل جو تھے وہ اسپیسیفیکیشنز جو ہیں وہ فیل کر گئے اور نان کنفارمنس کی مد میں چلے گئے. یعنی کہ اگر آپ 491 سیمپل میں 76 فیل ہیں، یہ 36% کا ایک ریشیو ہے فیلئر کا. اس میں پھر سر جو سارے تمام سیمپلز لیے اس میں سے وناسپتی گھی میں 204 میں سے 98 سیمپل فیل تھے، یعنی کہ 48% جو ہے فیلئر ریٹ. اس کے علاوہ آپ کا جو بلینڈڈ کوکنگ آئل ہے اس میں سے 146 سیمپل میں سے 40 فیل تھے، یعنی کہ 27% فیلئر ریٹ. اور 104 جو دودھ کے لیکوڈ ملک کے سیمپلز تھے اس میں سے 26 فیل ہو گئے، اور 18 جو پاؤڈرڈ ملک سیمپلز تھے اس میں سے بھی 8 جو تھے وہ فیل ہو گئے تھے. مطلب اس میں سے ایک ایسا سیمپل تھا جس کے اندر جو دودھ کا فیٹ کانٹینٹ تھا وہ صرف 0.8% تھا، حالانکہ جو اسٹینڈرڈ منیمم ریکوائرمنٹ وہ 3.5% ہے. اچھا، اب اس سارے کی بارے میں ہم کیوں بات کر رہے ہیں، یہ ڈائریکٹیو کیوں دیا گیا؟ کیونکہ یہ ایک پبلک کنسرن ہے، اور میں بتاتا جاؤں کہ یہ ایک نیشن وائڈ ایک 491 سیمپل، یہ نہیں کسی پنجاب یا سندھ یا کسی صوبے یا شہر کی بات ہو رہی ہے، تمام پورے ملک کی بات ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جی ایک بہت زیادہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے اوپر ایک بہت زیادہ رپورٹس آئی ہیں کہ جی وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کے اندر مسئلے مسائل بڑھ رہے ہیں. باقی اور کئی اس قسم کی ڈیزیز ہیں جو کہ لنکیج بنائی جا رہی ہے کہ جی گھی اور دودھ کی وجہ سے لوگوں کے اندر وہ چیزیں آ رہی ہیں، اس لیے سارا کچھ ہوا. اچھا، یہ ساری جو اسیسمنٹ ہے اب یہ اس کے بعد یہ جو کمیٹی ہے اس نے ان کو فارورڈ کیا ہے پروونشل گورنمنٹس کو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو، کہ اس کے اندر انویسٹیگیٹ کریں اور مارکیٹ کے اندر جو ہے آپ جا کے دیکھیں کہ یہ سارے مسئلے ہے کیا. تو یہ ابھی تک کا اس کا ایک اپڈیٹ ہے. سو اس کے اندر سر یہ ایک بڑے حیران کن فگرز ہیں، اور اگر آپ ان کو کسی اسٹیٹسٹیشن کے پاس لے کے جائیں اور وہ بتائے جی کہ تمام نیشن وائڈ کی 24 کروڑ میں سے سارے لوگوں نے گھی اور دودھ تو اس قسم کی چیزیں جو استعمال ہونی ہے ون وے اور دی ادر، تو 1 آؤٹ آف کتنے وہ پاکستانی ہیں جو شاید یہ جو ناقص یا یہ خراب یا معیار سے نیچے کی جو اشیاء ہیں کھانے پینے کی ان کو استعمال کر رہے ہیں. جی بالکل، دیکھیں محتاط بات کرنی چاہیے اس ایشو کے اوپر. ہم جو ہے وہ ریٹنگز کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ زہر کھا رہے ہیں. دیکھیں، یہ جب کوئی چیز فیل ہوتی ہے معیار پر پورا اترنے سے تو اس کا مطلب جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ زہر ہے، ڈگری ہوتی ہے فیلیئرز کی بھی. ٹھیک ہے، مطلب اگر بناسپتی گھی ہے یا پام آئل ہے تو وہ شاید ایک خاص بوائلنگ جو پوائنٹ ہے اس سے اوپر جانے کے بعد شاید وہ کوئی مضر اثرات پیدا کر رہا ہو، اس سے نیچے شاید وہ نہ کر رہا ہو. ایک دودھ ہے شاید وہ اس کی شیلف لائف کم ہو، مطلب اگین وہ کچھ زہر نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ویرینگ ڈگریز ہیں. کچھ بیچ میں ہو سکتا ہے زہر بھی ہو، کچھ ہو سکتا ہے کہ بہت ہی کم، مطلب آپ کے کیو سی کا کوئی ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو اس نے پاس نہ کیا ہو. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ کنزمپشن کے لیے ٹھیک نہیں ہے، نمبر ایک. اچھا، نمبر دو چیز، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آج کسی برانڈ کے بارے میں ڈٹرمن ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لائف لانگ انفٹ فار کنزمپشن ہے. یہ تو ایک لائیو ویب سائٹ ہونی چاہیے پی سی ایس آئی آر کی، جس میں جیسے ہی کسی برانڈ کے سیمپلز انفٹ فار کنزمپشن آئیں وہ اپنے میکنزم کو، وہ چاہے پروکیورمنٹ کا ہے وہ چاہے ٹریٹمنٹ کا ہے، اس کو فوری طور پر ٹھیک کریں. اس کے بعد خود ہی اپنے سیمپلز لے کے جائیں، ان کو جمع کروائیں، وہ اس کو ٹیسٹ کریں، وہ کہیں کہ ہاں ناؤ اٹ از فٹ فار کنزمپشن، ان کا نام وہاں سے مٹا دیں اور پھر کوئی جو انفٹ ہے اس کا نام وہاں پہ ڈال دیں. سو یہ جو ہے نا ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو کہ چلتا رہنا چاہیے. اب آتے ہیں کہ اصل مسئلہ ہے کیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پی سی ایس آئی آر کی لسٹ ہے یہ کہاں پر ہے. دیکھیں، اخبارات، ٹیلی ویژن چینلز، ان سے بھی گلہ کیا تو جا سکتا ہے کہ جی آپ بھی کیوں پبلش نہیں کرتے لسٹ. دیکھیں، ایک تو چیز اس میں نا 2-3 بہت بڑے مسائل ہیں. ایک پہلا مسئلہ یہ ہے کہ
آپ نے جتنے بتائے ہیں برانڈس، ان سب کی لسٹ پبلش کرنا، یا اس وقت ہم اگر اٹھا کے فردن نام لینا شروع کر دیں تو یہ تو اس شو میں ختم ہی نہیں ہو سکتا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، چلیں آپ ہماری یہ بھی مجبوری کہہ دیں کہ جی ہم نے تو ایڈز بھی چلانے ہیں، سارا کچھ کرنا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جب آپ اس طرح ٹیلی ویژن کے اوپر ایک چیز کرتے ہو یا اخبار کے اوپر ایک چیز کرتے ہو، اس کی کچھ اسکرین شاٹ لے لیتا ہے وہ، اب وہ کلپ جو ہے وہ آج سے 6 مہینے بعد جب وہ برانڈ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن کوئی ہماری تصویروں کے ساتھ وہی کلپ چلا دے کہ یہ دیکھیں یہ برانڈ تو خراب ہے، تو وہ اگین پرابلمٹک بات ہے۔ لیکن جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایکٹیو لسٹ ہونی چاہیے، سو ابھی تک میں جب دیکھ کے آیا ہوں PCSIR کی ویب سائٹ پر یہ لسٹ موجود نہیں تھی۔ 1-2 وی لاگرز ہیں جنہوں نے وہ پڑھی ہے اپنے وی لاگ میں، اگین انہوں نے جا کے ڈیمانڈ کر لی ہوگی، ان کو مل گئی ہوگی، آئی ایم شور میں اور آپ بھی جا کے چلے جائیں گے تو وہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہمیں لسٹ پکڑا دیں۔ لیکن بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ سرکار جس کا یہ کام ہے، وہ جب یہ کام کرتی ہے تو اس کے بعد لسٹ پرووائڈ کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیں نا، یہ ایسی چیزیں ہیں، اشیاء ہیں جو کہ ہم ہر مہینے استعمال کرتے ہیں۔ مہینے کا شروع ہے، گروسری کرنی ہے، میرے گھر سب کے گھر ایک سیٹ وہ برانڈز ہیں کہ جی وہ پام آئل اس کا آ جائے گا، چینی اس کی آ جائے گی، دودھ اس کا آ جائے گا۔ میں وہ جانے سے پہلے یہ لسٹ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یار میرے گھر جو آ رہی ہے چیز وہ ٹھیک آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، اس مہینے کے لیے، اگلے مہینے پہ میں لسٹ دیکھ لوں گا۔ سو یہ ایک حکومت کا جو ہے وہ بہت ہی بڑا میرے خیال میں فیلئر ہے کہ یا تو وہ کہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ ہم ٹیسٹنگ کر سکیں۔ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، اس کے نتائج بھی نکل رہے ہیں، لیکن وہ پبلش نہیں کر رہے۔ ہاں سر، اب دیکھیں اس کے اندر بہت سارے اور ایلیمنٹس جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ پیرامیٹرز بھی بتائے جائیں۔ جیسے ایک پیرامیٹر بتائے گا جی فیٹ کانٹینٹ اتنا ہونا چاہیے دودھ کے اندر، اچھا چلیں اوکے، ہمیں بھی کانشیس ہونا چاہیے اس بات کے۔ دوسرا ہونا چاہیے کہ جی جو پیکیج اگر دیکھتے ہیں، ایک تو کھلی چیز بک رہی ہے، اس میں ویسے سیمپلز بھی ہوں گے، پیکٹ چیز بھی اس کے اندر ہوگی جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی اتنا فیٹ ہے، اتنے کاربوہائیڈریٹ ہے، اتنا پروٹین ہے، یہ فلانا، اور اس کی بیسس پہ بھی آپ ٹیسٹنگ کریں تو یار یہ ساری چیزیں تو کم آ رہی ہیں۔ اب صرف اگر دودھ کو اگر ہم اٹھا لیں، کیونکہ پام آئل کا دیکھیں نا، ایک اور ایشو ہے وہ ہمیں ذرا زیادہ ڈیپ کرنا پڑے گا کہ پام آئل تو سارے کا سارا تقریباً ہمارا امپورٹ ہوتا ہے، تو وہ امپورٹ ہو کے یہاں اس کے بعد کیا پروسیسنگ ہو رہی ہے اس کی، کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو لوگ ہیں، اور پھر اس کو مارکیٹ میں کیسے لے کر آ رہے ہیں، علیحدہ سوال ہے۔ لیکن دودھ کی حد تک دیکھیں نا سر، وہ تو ایک بالکل انڈیجنس ہماری اپنی جو ڈیری فارمرز ہیں وہ دودھ نکالتے ہیں، اور جو بڑے کمپنیز ہوتی ہیں وہ آ کے دودھ خرید لیتی ہیں ان سے، اور اس کے بعد جا کے اس کو جو بھی پیسچرائز کرنا ہوتا ہے، اس کو جو بھی اس کے اندر جو بھی معاملات ہوتے ہیں، سیف فار ڈرنکنگ اس کو بنانا ہے، پھر اس کو پیکیج کرنا ہے، پھر اس کو مارکیٹ میں بھیج دینا ہے۔ اب وہیں کوئی مسئلہ ہوا ہے نا، کیونکہ دیکھیں جو ہم اب جا کے جو وہاں پہ جہاں سے دودھ آ رہا ہے گائے سے یا مد سے، تو اس کو تو نہیں QC کر سکتے نا، اسی کو بندہ جا کے وہاں پہ QC تو ہونی ہے ایٹ پوائنٹ آف پیکیجنگ، ایٹ دا پوائنٹ آف بوٹلنگ پیکیجنگ، جب آپ کر رہے ہیں کہ جی کیا چیز ایک چیز پیکیج کے اندر ڈالی جا رہی ہے، اس وہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں۔ سو سوال یہ ہے کہ جو یہ کمپنیز جن کی نشاندہی کسی وی لاگرز کے پاس انہوں نے کر لی ہے کہ یہ برانڈز ہیں، وہ ہمیں بھی پتہ ہو، تاکہ ہم نے بعد میں پھر ان کو فون کرنا ہو تو ہم بھی فون کرنے جو کہ ہوں، پھر حکومت جو ہے ان کے پاس جائے دکھائیں جی کیوں آپ کا یہ اچھا۔ پھر اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی بڑا ایک ریجنل مسئلہ ہے کہ جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس جگہ پہ ایسا کچھ ہوئے، فرض کریں ہائپوتھیٹیکلی گجرانوالہ میں جی سب سے زیادہ دودھ کے سیمپل برے ملے ہیں، یا سندھ کے کسی علاقے میں مل گئے، یا KP میں کہیں مل گئے، واٹ ایور، یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ پبلک نالج ہے، یہ پبلک نالج ہونی چاہیے، کیونکہ کنزیومرز تو ہم ہیں، آپ وہ بھی ہیں، جو لوگ اس کمیٹی کے اندر پیش کیے وہ بھی کنزیوم کرتے ہیں یہ پروڈکٹس۔ سو وہ پیرامیٹرز بھی بتائیں کیا، اس کے بعد یہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور صوبے جو ہیں وہ کیا کرنے لگے، مطلب پنجاب فوڈ اتھارٹی اس کے اندر آ جاتی ہے پھر کہ جی یہ چیزیں ان کی نشاندہی ذرا جائیں ان کے پاس دیکھیں ان کے پروسیسز کیسے ہیں، اور شاید اس کے اندر اگر کوئی بڑی کارپوریٹ ملٹی نیشنل ٹائپ کمپنی ہے اور اس کا بھی مسئلہ ہے بیچ میں، تو بھائی ان کو بھی پوچھیں جا کے۔ تو یہ آپ کی بات سر بالکل ٹھیک ہے، میں اگری کرتا ہوں کہ یہ ایک پبلک نالج ہونی چاہیے، نمبر 1، نہ صرف پیرامیٹرز، نہ صرف برانڈز کے نیمز، بلکہ لائے عمل کیا ہے، آگے کیا ہو رہا ہے اس میں سے۔ اچھا جی ٹھیک کر دیا ان کو آپ نے، اچھا اوکے ٹھیک کر دیا، فائن کیا ان کو، ہاں جی اتنا فائن بھی کر دیا ان کو، اب آئندہ کریں گے نہیں، آئندہ وہ نہیں کریں گے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو شاید آنے والے دنوں میں ہم بھی تھوڑی روپ دیتے ہیں کہ بھی ابھی یہ خبر آئی ہے، آگے جاتے ہوئے ان کی کوئی انویسٹیگیشن کے نتائج نکلیں گے، ہم سے شاید شیئر ہوئیں گے تو پھر اور بات کریں گے اس کے اوپر۔ جی بالکل، دیکھیے ایک تو یہ کہ پہلے بھی ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ لسٹ شائع نہیں کی جاتی، دوسری چیز یہ کہ جو آپ نے ذکر کیا پروکیورمنٹ کا، وہ دیکھیں ایک تو یہ کہ گائے کی QC نہیں ہو سکتی، لیکن جب یہ کمپنیز دودھ پروکیور کرتی ہیں، سپوز وہ ایک کمپنی جو ہے وہ میں نے بھی
فارم بنایا ہوا ہے, آپ نے بھی فارم بنایا ہوا ہے, وہ جب ہمارے پاس آتی ہے تو وہ کوئی فکس ریٹ تھوڑی ہے کہ جو مجھے بھی دے گی اور آپ کو بھی دے گی کہ جی ایک وائٹ کلر کا مٹیریل ہے, لکوڈ ہے, وہ اس کو دودھ کہتے ہیں اور اس کے اتنے پیسے پر لیٹر ہیں, آپ بھی دے دیں اور آپ بھی دے دیں. مشترکہ ریٹ نہیں ہے. مشترکہ ریٹ تو بالکل نہیں ہے. وہ آتے ہیں, وہ اپنے ساتھ اتنا زیادہ اکوپمنٹ لے کے آتے ہیں, وہ دودھ کی کوالٹی ٹیسٹ کرتے ہیں, اس میں فیٹ کانٹینٹ دیکھتے ہیں. ہمیں مطلب ویسے تو بتایا جاتا ہے کہ جی لو فیٹ آپ کنزیوم کریں, وہ لو فیٹ ہوتا بھی مہنگا ہے اور مطلب مہنگا بیچا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ صحت کے لیے بہتر ہے. لیکن جب ایکچولی جب مارکیٹ سے اٹھایا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت گائے کے بجائے بھینس کے دودھ کی زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اس کا فیٹ کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے, وہ ظاہر ہے اس فیٹ نے پھر ملٹیپل جگہوں پہ استعمال ہونا ہے. سو بنیادی بات یہ ہے کہ دا بک اسٹاپس ایٹ دا برانڈ. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں نا باقی جگہوں پہ اکثر یہ کہا جاتا ہے میرے خیال میں دنیا میں کہ دال میں کچھ کالا ہے. پاکستان میں جو ہے نا کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ یار بہت زیادہ دال جو ہے نا اس میں کوئی مسئلہ ہے, کچھ کالا والی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب یہاں پہ دیکھیں نا کہ جو برانڈز بالکل ٹھیک ہیں اور جو اب تمام حفظان صحت کے جو ٹیسٹس ہیں ان سے پاس کر کے اپنی پروڈکٹ بیچتے ہیں, ان کو تو چاہیے کہ والنٹیرلی اپنا جو سیمپل ہے وہ ہر مہینے لے جایا کریں PCSIR اور ان کو فورس کیا کریں کہ یار ہمارا نام لگائیں آپ کہ ہم کتنی اچھی چیز کر رہے ہیں. اس سے ہوگا یہ کہ ان کا کمپٹیشن کم ہوگا. لیکن یہاں پر مطلب وہی بات ہے کہ ایک کوئی آئی ڈونٹ نو ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں PCSIR ٹیسٹنگ کر دیتا ہے اور اس کے بعد اخبار میں ایسی خبریں لگ جاتی ہیں. ہم ان ریٹروسپیکٹ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہوا ہوگا, وہ ہوا ہوگا. بات یہ ہے کہ ایک میکنزم ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی اتنے برانڈز ہیں, وہ ظاہر ہے کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے, اتنے ریسورسز ہی نہیں ہے کہ آپ ہر ہفتے ہر روز تمام برانڈز دیکھ رہے ہو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے جی کہ الفابیٹیکل آرڈر میں A to S تک جنوری میں ٹیسٹ ہوں گے, S to X تک فیبرری میں ٹیسٹ ہوں گے. وہ ایک پروسیجر بنا ہو, اس کے مطابق چیک ہو رہے ہوں. اور پھر وہی بات ہے کہ میرا اپنا بھی سر ایک کھانے پینے کا ایک بزنس ہے, شکایتیں آتی ہیں, ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ مطلب آپ کہو کہ جی ہمارے سے تو آج تک کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی. لیکن وہی ہے نا, ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, آپ کو ہر وقت سر پہ بیٹھنا پڑتا ہے, آپ کو ہر وقت ایک پین لینی پڑتی ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے, پوری دنیا اس پہ چلتی ہے. وہ ہم نے زیرو سے تو نہیں نا شروع کرنا. نہیں, زیرو سے بالکل نہیں کرنا. سر میں نہیں مانتا کہ یہ اکوپمنٹ جو ہے کوئی بہت ہی کمپلیکیٹڈ قسم کی ہوگی. یہ اکوپمنٹ کو اتنی مشکل بھی نہیں ہوگی. سب ڈیری والوں کے پاس یہ ہونی چاہیے اور آئل والوں کے پاس بھی ہونی چاہیے. باقی سر دیکھیں, اگر تو فرض کریں میں کہتا ہوں کہ وہ اپنا سیمپل لے کے جاتے ہیں PCSIR کے پاس کہ بھائی اسی طرح پکڑ کے مٹکوں میں کہ یہ ٹھیک کر بتا دیں اس کا کیا ہے, تو اگر تو کوئی بہت بڑا یہاں پہ دیکھیں ایکولائز تو نہیں ہے, کوئی ایک تو ملک پروڈیوسر یا سیلر تو نہیں ہے, کئی ہیں اور 3-4 بڑے ہیں. تو وہ 3-4 بڑوں کی کوئی اپنی ایسوسیشن بھی ہونی چاہیے. ان کو کوئی کسی ایک کا یہ مینڈیٹ ہونا چاہیے کہ جی چلیں ہم مانتے ہیں کہ چھوٹے برانڈز یہ چیز سے نہیں افورڈ کرتے یا نہیں کروا سکتے, تو ہم بطور ایسوسیشن ہے جو بھی اس کو نام دے دیں, ہم تمام سیمپلز جو ہیں وہ کروایا کریں گے اور ہم رپورٹ شائع کر دیتے ہیں کہ جی کوارٹرلی رپورٹ کہ جی ہم نے چیک کیا اور ہم نے پھر یہ رپورٹ جو ہے ویٹ کروا لی گورنمنٹ سے. مطلب کوئی میکنزم بن سکتا ہے. ایسی انڈسٹریز یہاں پہ موجود ہیں جہاں پہ ایک بڑا پلیئر جو ہے وہ سب کو اون کرتا ہے, وہ سب کی اونرشپ لیتا ہے اور سب کا جو وے ٹو ڈو بزنس جو ہے اس کے اندر پھر آسانیاں بھی فراہم کرتا ہے. تو ڈیری ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, اس کے اوپر یہ چیز ہونی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.